رات کے 12 بج چکے تھے۔ کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی تھی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکا سا نچا رہی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سفید لباس میں، بھیگے بال کمر تک گرتے ہوئے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ رات تو پہلے ہی حسین ہے، مگر تم نے تو اسے مزید خطرناک بنا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، خطرناک؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں نے قریب آتے ہوئے آہستہ کہا، جب تم یوں سامنے کھڑی ہوتی ہو تو میرا ضبط ٹوٹنے لگتا ہے، اور یہ ضبط ٹوٹ جائے گا ایک نہ ایک دن، تو پھر کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اس کی پلکیں شرم سے جھک گئی، لیکن ہونٹوں پر شرارت اب بھی کھیل رہی تھی۔ اور اگر میں خود چاہوں کہ تمہارا ضبط ٹوٹے تو؟ یہ جملہ سنتے ہی دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ پھر یاد رکھنا، تمہیں سانس لینے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اتنی شدت سے چاہو گے تو میں کہیں کھو ہی نہ جاؤں۔ میں نے سرگوشی سے کہا، تم کھو جاؤ یا مجھے کھو دو، دونوں صورتوں میں ہم ایک ہو جائیں گے۔ اچانک اس نے میرا کالر پکڑ کر مجھے اپنی طرف جھٹکا، جیسے وہ بھی میرے لفظوں میں ڈوب رہی ہو۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ میرے اتنے قریب کہ فاصلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری باتیں مجھے دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے مسکرا کے جواب دیا، میری باتیں نہیں، میرا لفظ تمہیں دیوانہ بنا دے گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، جیسے خود کو روک رہی ہو، پھر اچانک ہنس کر بولی، یہ کھیل تمہارے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل اتنی جلدی ہارنے والا نہیں۔ میں نے اس کے لبوں کے قریب جھک کر کہا، محبت کے کھیل میں دل ہمیشہ ہار جاتا ہے، اور ہار جیت سے زیادہ کا مزہ تب آتا ہے جب ہم دونوں ایک ساتھ ہار جائیں گے۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز باقی تھی، اور باہر بارش اور ہوا مل کر ہماری کہانی کو رازدار